یہ ایک قانونی بل نہیں ہے بلکہ ایک تہذیبی یلغار کا ایک حصہ ہے، ثقافتی یلغار کا جو سب سے سٹرونگ پوائنٹ ہے وہ یہی وقف بل ہے۔ اس کے جو دیرپا اثرات پھر دکھائی دیں گے وہ یہی ہوں گے کہ تمہارے مراکز خالی ہو جائیں گے، تمہاری بارگاہیں خالی ہو جائیں گی، تمہاری درگاہیں، تمہاری خانقاہیں اور تمہاری مسجدیں، آہستہ آہستہ ان کو خالی کرنے کا جو ایک سوچا سمجھا پلان اور منصوبہ بنایا رکھا ہے وہ یہی ہے۔ وقف کے مسئلے میں جو ابھی حال ہی جو بل پیش ہوا اور اس کو قبول کیا گیا اور یہاں کشمیر کی اسمبلی میں بھی اس بل کے سلسلے میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ وقف بل کا جو مسئلہ ہے یہ ایک طولانی ایک یہاں پہ بحث ہے، اس کے لیے ہونی چاہیے لیکن وقت اتنا نہیں۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ اس کے آثار جو ہے یعنی اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو یہ اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک زمانہ تھا کہ جب ایک مسجد پہ حملہ ہوا تھا اور ایک مسجد مسلمانوں سے چھینی گئی تھی۔ وقف بل کے ذریعے سے مسلمانوں کی تمام مسجدیں، تمام قبرستان، تمام بارگاہیں، تمام خانقاہیں، تمام درگاہیں، تمام جو بھی لنگر خانے ہیں، جتنے بھی موقوفات ہیں ان سب کو چھیننے کی یہ بہت بڑی سازش ہے۔ ایک دوسرا ایک یہ اگر اسے دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو یہ ایک قانونی بل نہیں ہے بلکہ ایک تہذیبی یلغار کا ایک حصہ ہے، ثقافتی یلغار کا جو سب سے سٹرونگ پوائنٹ ہے وہ یہی وقف بل ہے کہ اس کے ذریعے سے یعنی کبھی ہوتا ہے نا کہ اس طریقے سے کھاتا ہے انسان، کبھی آتا ہے الٹا کھا لیتا ہے۔ تو اس سے جو میں نے پہلے خطبے میں جو میں نے اشارہ کیا کہ وقف کے آثار کیا ہوں گے، وقف کی فلسفی کیا ہے اسلام کی نگاہ میں، اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے جب ہم وقف کی بات کرتے ہیں یا وقف کی جو بل پیش کی گئی اس کے جو دیرپا اثرات پھر دکھائی دیں گے وہ یہی ہوں گے کہ تمہارے مراکز خالی ہو جائیں گے، تمہاری بارگاہیں خالی ہو جائیں گی، تمہاری درگاہیں، تمہاری خانقاہیں اور تمہاری مسجدیں، آہستہ آہستہ ان کو خالی کرنے کا جو ایک سوچا سمجھا پلان اور منصوبہ بنایا رکھا ہے وہ یہی ہے۔ جیسے اسی صورت میں اگر ہم دوسری چیزیں جو اس میں جو امینڈمنٹ کی گئی، مثلا اراکین اس میں جو تھے، اراکین اس میں سارے مسلمز تھے لیکن ان کو ہٹا دیا گیا۔ مرکزی سطح پہ جو اس کے 22 ممبرز ہیں اس میں سے قریب 12 ممبر جو ہے وہ غیر مسلم بن سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اسٹیٹ لیول پہ جو اس کے 11 رکن تھے اس میں سے 7% جو ہے وہ غیر مسلم بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اور جو 5 مسلم یا 6 مسلمان جو ہے اس میں ان میں سے جو ہے ان میں سے 2 خواتین کو بھی رہنا ضروری ہے۔ اس کا CO جو ریاستی سطح پہ بنے گا اس کا مسلمان ہونا لازمی نہیں ہے جو اس کے جو بل میں پیش کیا گیا۔ اور اسی طرح سے وقف میں اگر کہیں پہ تنازع ہوا، وقف کی جائیداد پہ اگر کہیں پہ تنازع ہوا، پہلے تو یہ ہوتا تھا اس تنازع کو وقف بورڈ ہی حل کرتا تھا، اس کا چیئرمین حل کرتا تھا، کیونکہ اب اس کے جو ممبران ہیں یا اس کا جو چیئرمین ہوگا وہ تو وقف بورڈ مشخص نہیں کرے گا، وہ تو مرکزی سرکار ہی مشخص کرے گی۔ لہٰذا ایسی صورت میں یہ وقف کی جائیداد جب متنازع بنے گی تو متنازع صورت میں کیا ہوگی، کہاں پہ اس کا فیصلہ ہوگا؟ اس کا فیصلہ ضلع مجسٹریٹ کرے گا، ضلع کا جو مجسٹریٹ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اس کا فیصلہ ہوگا، اور وہ اسی طریقے سے فیصلہ کرے گا جو مثلاً اس کے جو قوانین ہیں ملکی سطح پہ، ان ملکی سطح کے پرانے قوانین کے مطابق اس کو حل کرنا ہوگا اس وقف کی جائیداد کو۔ اور وقف کی جائیداد جو اگر کہیں پہ ملکی کسی قانون سے ٹکرائے گی تو وقف کی جائیداد کو پریارٹی نہیں دی جائے گی بلکہ اس ملکی قانون کو پریارٹی دی جائے گی اور وقف کی جائیداد کو وہاں پہ ضبط کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس میں ایک اور چیز جو دیکھنے میں ملا ہے کہ کوئی نان مسلم بھی اگر ہوتا تھا وہ بھی کوئی چیز وقف کرتا تھا۔ مثلا آپ دیکھیے کتنے نان مسلم سے جن نے کشمیر میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں آپ دیکھیے، پنجاب میں، UP میں، بہار میں اور دوسری ریاستوں میں کہ بہت بڑے چیزیں جو ہے نا وہ انہوں نے دان کی ہے۔ وہ مسلمان بھی نہیں ہے، کچھ سکھ ہے، ہندو ہے جنہوں نے کی ہے، لیکن اس بل کے مطابق جو بھی کوئی وقف کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کو دان میں دینا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 سال سے مسلمان ہونا اس کا ثابت ہو، عملی ثبوت اس کو پیش کرنا ہوگا کہ 5 سال سے مسلمان تھا۔ درحال کہ یہ خود بخود تضاد ہے، یعنی ان قوانین کے اندر سے اگر دیکھا جائے تو تضاد ہے۔ یہاں سے کہتے ہو کہ 5 سال سے پہلے وہ مسلمان ہونا چاہے اگر وہ کوئی چیز دان کرے، لیکن اس وقف پہ جو ہے نا وہ کوئی بھی غیر مسلم ممبر بھی اس کا بن سکتا ہے۔ لیکن یہ قانون دوسروں کے لیے نہیں ہے، دوسرے جو وقف بورڈ سے، چاہے وہ ہندو وقف بورڈ ہے، چاہے وہ کرسچن وقف بورڈ ہے، چاہے وہ سکھ وقف بورڈ ہے، ان کے لیے اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا، یعنی اس میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن فقط مسلمانوں کے لیے۔ اور جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ایک مسجد کو کبھی لوٹا گیا تھا اور آج ملک کی تمام مسجدوں کو لوٹا جا رہا ہے، تو ایسے میں اگر دیکھا جائے تو یہ نیا قانون جو ہے اس میں کشمیر کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی بعض جگہوں پہ اس کے خلاف اسمبلیز میں جو ہے نا وہ اپوزیشن آئی اور انہوں نے بالکل باقاعدہ طور پہ اس پہ کمنٹ کیا، لیکن واحد جو اکثریتی مسلم علاقہ تھا، میجورٹی جہاں پہ تھی اور جہاں کے لوگوں کو اس پہ بات کرنی چاہیے تھی، اب لوگوں نے کیا کیا تھا، لوگوں نے 1 سال پہلے ایک ایسی اسمبلی کو وجود میں لائے تھے اور ایک بھروسہ کیا تھا کچھ افراد پہ کہ وہ آئیں گے، وہ اس پہ بات کریں گے۔
وہ تو بات کرنے کی دور کی بات ہے کہ وہ بات کرے، بات کرنا تو دور ہے، وہ تو اصلا اس چیز کے مسئلے میں کوئی تذکرہ بھی ان کی طرف سے نہیں ہوا.